وَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغیر حساب، میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا، کوئی ضرب تقسیم کوئی۔ عارف والے میں جو عورت جو مرد تیری امت کا صبر کا دامن پکڑ گیا، بے صبرا نہ ہوا، تو وعدہ تیری تو فعل، بے حساب، بے حساب، بے حساب، کوئی حساب نہیں ہے۔ اعلان ہوگا، اب اگلی اعلان ہوگا، فَلْيَكُمْ أَهْلُ صَبْرٍ، اب اللہ اعلان کرے گا، فَلْيَكُمْ أَهْلُ صَبْرٍ، ہاں بھائی صبر والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو کچھ مرد کچھ عورتیں ہیں کھڑے ہوں گے اسی امت میں سے، صبر والے آ جاؤ بھائی۔ تو ایک طبقہ آئے گا عورتوں کا، مردوں کا، تو اللہ نا ان کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے خود ہی اگلا قدم اٹھائے گا۔ فرشتے نے اگو کر دے، اس کا انہوں روکو، انہوں کو حساب دو۔ تو فرشتے کہیں گے، او بھائی صاحب، او بھائی صاحب کدھر جا رہے ہو؟ کہ جنت جا رہے ہیں۔ کہ حساب تو دیتی جاؤ۔ اب سارا مجمع سن رہا ہے، کہیں گے ہمارا حساب ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے رب نے کہہ دیا ہے بے حساب۔ تو وہ کہیں گے تم کون ہو؟ کہیں گے ہم صبر والے ہیں، صبر والے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، بے شک بے شک، صبر والوں کی یہی جزا ہے، تشریف لے چلیے، تشریف لے چلیے۔ جیسے یہ نہیں پھاٹک کے اوپر کوئی آتا کہتا میں ڈی ایس پی ہوں، ہاں جی تشریف لے آؤ جی، تشریف لے آؤ جی، میں ایس پی ہوں، میں فلاں ہوں، میں اچھا جی تشریف لے آؤ جی، تشریف لے آؤ جی۔ تو اس دن اللہ کہے گا صبر والے، صبر والے، اوہا صبر والے، تو آ گئے وہ صبر والے۔ یہ صبر والوں کے ساتھ اور کیا ہوگا؟ یہ تو یہ ہو گیا کہ بغیر حساب، اگلا وہ یہ تو ہو گیا حساب کوئی نہیں، آگے دوں گا بے حساب، دوں گا بے حساب، وہ کیا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، بما صبروا، ان کے صبر کے بدلے میں ان کے لیے کچھ محل تیار کیے جائیں گے۔ محل، وہ محل کیسے ہوں گے؟ ان کے نیچے کوئی پلر نہیں، ستون، اوپر کوئی زنجیر نہیں، وہ ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں، ہوا میں، اور وہ ایسے چلتے ہیں جیسے جہاز نہیں اڑتا، جہاز، وہ جہاز کی طرح پوری جنت میں اڑتے ہیں، پورا محل اڑتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، تو جب وہ ہوا میں ہوگا، نیچے پلر کوئی نہیں، اوپر زنجیر کوئی نہیں، دوے پاسو پوڑی کوئی نہیں، تو اتنے چڑھنا کیویں؟ تو میرے نبی نے فرمایا مثل الطیر، مثل الطیر، کہ تم دیکھتے ہو نا پرندہ زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے میں اپنے گھونسلے میں چلا جاؤں، تو یوں پر ہلاتا ہے اور اڑ کر اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے، یہ ایسے اڑ کے وہاں چلے جائیں گے اور وہ محل ان کو لے کر ساری جنت کی سیر کرائے گا۔ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ صبر والوں کے لیے ہے۔ پھر اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، ان کے صبر کے بدلے میں آج اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، آج ان کے صبر کے بدلے میں اللہ ان کو جنت بھی دے رہا ہے، ریشمی لباس بھی دے رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ متکئین فیہا علی الارائک، بڑے خوبصورت تختوں پر بیٹھیں گے۔ وہ تختوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ ذللت قطوفها تذلیلا، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، اور کیا ہوگا؟ ویطاف علیہم بآنیۃ من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا۔ اور کیا ہوگا؟ ایک تو ان کو اللہ تعالیٰ خوبصورت تختوں پر بٹھائے گا اور ان کے نیچے نہروں کے جال بچھائے گا۔ ایک عورت آئی ذنون مصری کے پاس، کہنے لگی ذنون کو جنت تو سناؤ۔ وہ کہنے لگی اللہ کے بندی جنت کون سنا سکتا ہے، لیکن تو میں ایک اس کا نمونہ دکھاتا ہوں۔ جنت میں خوبصورت عالی شان سونے کا محل ہے، اس کے وسط میں ایک سرخ یاقوت کا بڑا خوبصورت بارادری ہے، اس بارادری کے وسط میں ایک عالی شان تخت بچھا ہوا ہے،
جو یاقوت اور زمرد سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے نیچے سے نہریں نکلتی ہیں دودھ کی، شہد کی، پانی کی، شراب کی، اور اس کے پہلو میں اس کی بیوی ہے جس کو حسن و جمال ایسا ملا ہے کہ وہ سمندر میں تھوک ڈالے تو میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے تو سورج بے نور ہو جائے، اور وہ مردوں سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جائیں، اور رب ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا اور اپنے دروازے رحمت کے اور کھول رہا ہوگا۔ ابھی وہ یہاں تک پہنچے تھے تو عورت کہنے لگی، ارے مصری، تو نے مجھے مار دیا، اور گر کے مر گئی، مر گئی۔ ہاں، اس صبر پر کیا ہوگا؟ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، پھل خوشے۔ ایک بدو کہنے لگا، یا رسول اللہ، جنت میں انگور ہیں، انگور بڑی مہنگی شے تھی عرب میں، تو آپ نے کہا ہیں؟ وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ایک گچھا؟ تو آپ نے فرمایا اگر ایک کوا ایک مہینہ اڑتا رہے، ایک مہینہ مسلسل اڑتا رہے، تو ایک مہینے کی اڑان کے بعد جہاں وہ پہنچے گا اتنا بڑا ایک گچھا ہوگا۔ کہنے لگا اچھا، تو یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ دانہ؟ تو آپ نے کہا تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے کھال کھینچ کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بناؤ، اور تیری ماں نے اس کا ڈول بنایا ہو تو بہت بڑا ڈول بنتا ہے؟ کہا ہاں جی بہت بڑا بنتا ہے۔ تو میرے نبی نے کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو وہ بدو کہنے لگا یا رسول اللہ بس میں نے تو میری بیوی نے کوئی سائے اور آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا تیرے سارے خاندان کو وہ کافی ہو جائے گا۔ یہ صبر کا اللہ تعالیٰ بدلہ دے رہا ہے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ پھر صبر کے بھی درجات ہیں، کچھ تھوڑے والے، کچھ درمیانے والے، کچھ بہت زیادہ کرنے والے۔ جو تھوڑے والے ہیں لیکن ہیں صبر والے، تو ان کو جنت کا نقشہ یوں اللہ پیش کر کے سناتا ہے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنت والے کافوری شراب ڈال کے خود پی رہے ہیں، یہ خود پی رہے ہیں۔ خود پینے کا بھی ایک مزہ ہے، لیکن جو اور صبر والے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ پر بٹھا کر، دوسرے اونچے مقام پر بٹھا کر یہ نقشہ پیش کر رہا ہے، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ان کو پلانے کے لیے ان کو پلایا جائے گا، خود نہیں ڈالیں گے، فرشتے ہوں گے یا نوکر ہوں گے، غلمان ہوں گے، جنت کے حوریں ہوں گی، یا ان کے اپنی دنیا کی بیگمات ہوں گی جو ان کو پلانے والی ہوں گی۔ جنت کی حور کو ایسا حسن ملا ہے کہ وہ اس کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، اس کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، لہذا اس کے حسن پہ زوال نہیں ہے، اور اس پر ایک نظر پڑ جائے کسی کی تو 40 سال اس کی نظر واپس نہیں آتی، 40 برس نظر واپس نہیں آتی، 40 برس نظر واپس نہیں آتی۔ لیکن ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے کہ جنت کی حور کا؟ تو میرے نبی نے کہا دنیا کی عورت کا۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا کس وجہ سے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اس لیے کہ یہ نماز پڑھتی ہیں وہ نماز نہیں پڑھتی، یہ روزے رکھتی ہیں وہ روزے نہیں رکھتی، یہ اللہ کی بندگی کرتی ہیں وہ بندگی نہیں کرتی، تو اپنی عبادت بندگی اطاعت کی وجہ سے اللہ ان کے حسن و جمال کو اتنا اونچا کر دے گا کہ جنت کی عورت ان کے حسن کے سامنے ماند پڑ جائے گی اور ان کے آگے خادمہ کی طرح ہو جائے گی۔ تو ایک منظر یہ قرآن بتاتا ہے، پھر جو بڑے پکے صبر والے ہوں گے ان کے لیے اللہ ایک تیسری شکل بتاتا ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود ساقی بن کے پلا رہا ہوگا، ساقی اللہ ہو جائے، خدا خود میرے مجلس بود شب جائے کہ من بودم۔ میں نے خدا لفظ آیا ہے خدا اس لیے خدا کہہ رہا ہوں، ورنہ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ لفظ اللہ اللہ ہے، خدا نہ کہا کرو، منع نہیں ہے، کوئی میرے تو مولوی فتویٰ نہ لا دے، منع نہیں ہے، بڑے بڑے علماء نے استعمال کیا ہے، لکھا ہے استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ کا ترجمہ نہ بھگوان ہے، اللہ کا ترجمہ نہ اوتار ہے،
اللہ کا ترجمہ نہ دیوتا ہے، اللہ کا ترجمہ نہ گاڈ ہے، اللہ کا ترجمہ نہ یزداں ہے، اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے۔ اللہ صرف اللہ کے لفظ میں آتا ہے، نہ وہ خدا میں آتا ہے، نہ وہ گاڈ میں آتا ہے، نہ وہ بھگوان میں، نہ اوتار میں، نہ یزداں میں، نہ خدا میں، نہ وہ کسی بھی اس نام میں جو میں نے اور آپ نے تجویز کیا وہ اس میں نہیں سما تھا۔ اللہ صرف اللہ ہے، اللہ صرف اللہ ہے۔ جب بھی بولو اللہ بولو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کہنا منع ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا کہنا غلط ہے، سارے علماء استعمال فرماتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ صرف اللہ ہے، اللہ صرف اللہ ہے۔ کسی لفظ میں سے حرف نکالو مطلب تبدیل ہو جاتا۔ خدا کا مطلب ہے جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، خود آ، یہ فارسی لفظ ہیں، خود آ، دو کا یہ مجموعہ ہے، جو اپنی ذات میں اپنا وجود رکھتا ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، سمد، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اللہ کے نام میں ایک عجب بات ہے، کسی لفظ کا حرف نکال دو، خدا کا ہی آپ خا نکال دو، پیچھے دا رہ گیا، دا تو دا ہماری زبان میں تو کوئی لفظ ہے نہیں، پٹھان آندے دادے، پھر اس کا دال نکال دو تو خا رہ گیا، خا بھی ہماری زبان میں کوئی نہیں، یہ پٹھان ہی آندے خا۔ طارق جمیل، طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا، اس کا تا ہٹا دو تو پیچھے ہو جائے گا ارق کا مطلب ہے بے قرار ہونے والا، اس کا الف ہٹا دو تو یہ ہو جائے گا طرق کا مطلب ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا، اس کا کاف ہٹا دو تو ہو جائے گا طرع، چھا جانے والا، کوئی کیفیت جو دل پہ چھا جائے۔ جمیل جمال والا، جیم ہٹا دو میل بن گیا، یمیل بن گیا، یا ہٹا دو جمل بن گیا، اونٹ بن گیا۔ یہ میں نے آپ کو مثالوں سے بات عرض کی۔ اب میں لفظ اللہ کو لیتا ہوں، اللہ کو، تم اللہ کا الف ہٹا دو، یہ اللہ ہے، اس کا یہ الف ہٹا دو تو پیچھے رہ گیا للہ۔ تو میرے رب کے قرآن نے گواہی دی کہ یہ بھی اللہ پر آتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا یہ لام ہٹا دو، یہ لام تو پیچھے لام اور ہا رہ گیا، لہو، تو یہ بھی قرآن گواہی دیتا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر اس کا آخری لام ہٹا دو تو پیچھے الہ رہ گیا، تو یہ بھی قرآن گواہی دیتا ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اب اور عجب بتاؤں، الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، اگلا لام بھی ہٹا دو، آخری ہا کی صرف پیش باقی رکھو تو وہ بھی اللہ کی طرف پہنچاتی ہے۔ اور میرا قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو اللہ، لہو اللہ، الہ اللہ، للہ اللہ، اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ الذی رفع سبع سماوات ومن الارض مثلہن۔ تو بھائیو، اللہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، سب سے پہلی بدعت جو اس امت میں آئے گی وہ اللہ کے نام کو محبت سے لینا بھول جائیں گے۔ لفظ اللہ ان کی دنیا میں دل کی دنیا میں کوئی ہلچل نہیں مچائے گا، تو میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ اللہ کا پیغام ہے 1.25 لاکھ نبیوں کے ذریعے سے کہ اللہ تک پہنچو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کی طلب میں نکلو۔ آئے ہائے، نشان منزل جانا ملے نہ ملے، مزے کی چیز ہے ذوق جستجو میرا۔ اسے ڈھونڈنے میں بھی مزہ ہے، اسے پکارنے میں بھی مزہ ہے، اس کے آگے رونے میں بھی مزہ ہے، اس سے مانگنے میں بھی مزہ ہے، اس کے آگے سر جھکانے میں بھی لذت ہے، اس کے نام پہ کٹ جانے میں بھی لذت،
اس کے نام پہ پٹ جانے میں بھی لذت ہے، اس کے نام پہ لٹ جانے میں بھی لذت ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کربلا کا قافلہ کیسے مسکراتا ہوا نیزوں پہ چڑھ گیا، کیسے نیزوں پہ لٹک گئے، جو ایک بول پر جان بھی بچاتے، مال بھی بچاتے، اپنا ملک بھی بچاتے، اپنی نسل بھی بچاتے، اپنا سب کچھ بچاتے، اور جنت تو پہلے ہی موجود ہے کہ میرے نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ اہل البیت ہیں جن کو اللہ نے سب سے عالی مقام بنایا، یہ وہ گھرانہ ہے جس کو اللہ نے ساری کائنات میں سے چنا اور چھانٹا۔ ان کے لیے جنت کے فیصلے عمل کے بعد نہیں ہوئے، محنت کے بعد نہیں ہوئے، ان کے لیے جنت کے فیصلے ماں کی گود میں ہوئے، دودھ پیتے ہوئے بشارتیں سنائی جا رہی ہیں کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے نام آج زمین والے نہیں رکھ رہے، ماں نہیں رکھ رہی، ابا نہیں رکھ رہا، ان کے نام بھی اللہ نے رکھے، اللہ نے رکھے۔ حسن پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی بہادر دلیر آدمی، کہا جی حرب جنگجو لڑنے والا، کہا نہیں اس کا نام ہے حسن۔ 10 مہینے کے بعد حسین پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ پھر حضرت علی نے کہا حرب، کہا نہیں اس کا نام ہے حسین۔ پھر میرے نبی نے کہا یہ 2 نام میرے اللہ نے میرے بچوں کے رکھے ہیں، جب سے آدم کی نسل چلی ہے آج تک کسی انسان کسی بچے کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ یہ 2 نام میرے اللہ نے میری اولاد کے لیے سنبھال کے رکھے تھے۔ جن کے نام اللہ رکھے ہیں، اللہ جن کے نام طے کرے اور جن کو ماں کا دودھ پیتے ہوئے جنت کی بشارت ملے، تو کیوں نہ سیاست کر گئے، کیوں نہ سیاست کھیل گئے، چل ٹھیک ہے میاں اسی تواڈے نال ہیں، اے ساڈا ہاتھ تواڈے ہاتھ دے وچ ہے، جنت تا پہلے سانو لدھی ہوئی ہے، مال بھی بچاؤ اولاد بھی بچاؤ۔ کہ نہیں، اگر یہ سیاست ہوتی تو روشنی کے مینار بجھ جاتے، صراط مستقیم کے پل ٹوٹ جاتے، صراط مستقیم پرپیچ گھاٹیوں میں گم ہو جاتے، اور اللہ کی طلب میں چلنے والوں کو نشان منزل نہ ملتا، روشنیاں بجھ جاتی، تارے ماند پڑ جاتے۔ میرے بھائیو اللہ پر مٹ جانا، جب اللہ مل جاتا ہے، جب دلوں میں اتر جاتا ہے، تو پھر اللہ پر مٹنا زندگی کے سب سے بڑی معراج بن جاتی ہے۔ یہ سر کٹ رہے ہیں، اولاد ذبح ہو رہی ہے، ایک جو 16 آل رسول ذبح ہوئے، 16 باقی تو خادم تھے، غلام تھے۔ جب کوئی بچہ شہید ہوتا کہتے جاؤ الحق بآبائک الصالحین، جا بیٹا مل جا اپنے باپ دادا کے ساتھ، مل جا اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ ایک ایک کو اٹھاتے تھے ساتھ، ان کو یوں ان کی لاشیں کٹھی کرتے جا رہے ہیں۔ ایک بول پر جو بندہ سارا گھر بچا تھا، اس نے ایک بول نہیں بولا، اس نے اللہ کو پا لیا اور کائنات کو پیغام دے دیا کہ نہ اولاد مقصود ہے، نہ ملک مقصود ہے، نہ عزت مقصود ہے، نہ کرسی مقصود ہے، نہ پیسہ مقصود ہے، نہ بیوی مقصود ہے، نہ خامن مقصود ہے، کوئی مقصود نہیں، صرف اللہ اور صرف اللہ۔ جس نے اللہ کو پایا اس نے سب کچھ پایا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کا پیغام، پورے قرآن کا نچوڑ اور پوری تبلیغ کے محنت کا خلاصہ کہ بھائیو اپنا قبلہ جیسے تم نے کعبے کو بنایا ہے، دل کا قبلہ اپنے اللہ کو بنا لو۔ اللہ تک پہنچانے کے لیے آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو قریشی بن کے نہیں پا سکتے ہو، سید بن کے نہیں پا سکتے ہو، بادشاہ بن کے نہیں پا سکتے ہو، فقیر بن کے نہیں پا سکتے ہو۔ اللہ کو پانے کے لیے وہ عربی ہو یا وہ پاکستانی ہو، وہ عرب والے کا ہو
یا وہ مدینہ منورہ کا ہو، وہ آل رسول میں سے ہو، یا وہ کوئی ترکھان موچی ہو، میرے رب کا ایک قانون ہے، ایک قانون ہے، ایک قانون ہے، فلا وربک فلا وربک فلا وربک۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم۔ میرے محبوب عارف والے کے لوگوں کو بتا، مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم۔ کوئی ہے جو مجھے ترجمہ کر کے سمجھا؟ ترجمہ تو میں نے بھی کر دیا ہے۔ کوئی ہے جو مجھے اس کے اندر چھپی ہوئی محبت سمجھا دے؟ کوئی ہے جو اس میں موجیں مارتا ہوا سمندر مجھے سمجھا دے یا کائنات کو سمجھا دے؟ کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ کہ جب ماں اپنے بچے کو کہتی نا میرا لال، تو لفظ تو سمجھ میں آیا ہے، ترجمہ بھی سمجھ میں آیا ہے، لیکن اس میرے لال میں جو ممتا کی چھلک ہے، جو ممتا کا جوش ہے، جو ممتا کی موج ہے، اسے کون سمجھے، اسے کون سمجھائے؟ وہ تو کسی پیمانے میں آ جائے گی کہ بولنے والی ماں ہے اور ماں کی محبت کی ایک حد ہے، پر یہاں بولنے والا رب محمد ہے، یہاں بولنے والا رب محمد ہے، رب کائنات ہے، یہ بولنے والا اللہ ہے، اللہ بے مثال، اللہ بے مثل، اللہ شرق و غرب کا شہنشاہ اللہ، فرشتوں کا مالک اللہ، ہواؤں کا مالک اللہ، زمینوں کا مالک اللہ، پانیوں کا مالک اللہ، ہناریوں کا مالک اللہ، اور نوریوں کا مالک اللہ، اور ہوائی کا مالک اللہ، اور آبی اور خاکی کا مالک اللہ، پتھر پہاڑ کا مالک اللہ، برق بجلی بھاپ بادل کا مالک اللہ، شرق اور غرب کا شہنشاہ اللہ، شمال و جنوب کا اللہ، ساتوں آسمان کا مالک اللہ، ساتوں زمینوں کا مالک اللہ، مچھلیوں پتنگوں پروانوں کا مالک اللہ، چوپائے دو پائے کا مالک اللہ، عقاب مچھر پروانے کا مالک اللہ، رینگنے والے تیرنے والے دوڑنے والوں کا مالک اللہ، قطرے قطرے کا مالک اللہ، ذرے ذرے کا مالک اللہ، پھول کی پتی کا مالک اللہ، رنگ بھرنے والا اللہ، مہکانے والا اللہ، تنے میں سے پھول نکالنے والا اللہ، اور پھل میں رس ڈالنے والا اللہ، اور عقاب کو اڑان دینے والا اللہ، اور سانپ کو پھنکار سکھانے والا اللہ، اور مٹی سے انسان بنانے والا اللہ، شمال و جنوب، مشرق اور مغرب، فوق اور تحت، سرا اور سریا کے ذرے ذرے کا قابض بھی مالک بھی اللہ اللہ ہے ہے۔ وہ اللہ جب محبت سے پکارے گا تو اس محبت کا پیمانہ میں کہاں سے لاؤں؟ اس محبت کو کس پیمانے میں ناپ کے بتاؤں، کس میں تول کے بتاؤں؟ ہائے ہائے ہائے، بے جان نمازیں، بے کیف زندگی، مرے ہوئے دل اور بھرے ہوئے دنیا کی محبت سے سینے، وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ ہوئے فلا وربک فلا وربک فلا وربک، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم۔ کوئی اور ہے آپ پہ؟ کوئی اور ہے یا خود ہے؟ خود رب ہے، خود رب ہے، اور کہتا ہے مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم۔ عرب والے کے لوگوں کو بتا دے، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو تیری غلامی کا دم بھریں، تیری غلامی کا دم بھریں، تیری غلامی کا دم بھریں۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ رسم و رواج کا نام عشق و محبت نہیں ہے۔ محرم آیا تو امام حسین کی یاد میں آنسو بہائے، ربیع الاول آیا تو اللہ کے رسول کی سیرت کے جلسے سجائے، ٹھیک ہے، یاد رکھو یاد نہ کرنا بھی موت ہے، یاد نہ کرنا بھی موت ہے، پر جب تک دل نہ بدلا، جب تک قدم نہ ہٹے، جب تک راہیں نہ بدلی، جب تک سر اللہ کے در پہ نہ جھکا اور یہ وجود محمد مصطفیٰ کے سانچے میں نہ ڈالا، تو میرے رب کے دربار میں قیمت اسی کی لگے گی جس کا ظاہر جس کا باطن وہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں ڈھلا ہوا ہوگا۔
جس کا بول، جس کا کردار، جس کے گفتار، جس کے اخلاق، جس کا نشست و برخاست وہ اللہ کے رسول کے طریقے میں ہوگا، وہی میرے رب کا محبوب ہے۔ میرے اللہ نے ایک حبیب بنایا، ایک حبیب بنایا، ایک حبیب بنایا، محمد الرسول اللہ کو۔ اسے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام تبدیل ہوتے ہیں۔ ماں اپنے بچے کو گود میں کھلاتی ہے، کبھی کہتی میرا اسلم، کبھی کہتی میرا چاند، کبھی کہتی میرا لڈو، کبھی کہتی میرا پیڑا، کبھی کہتی میرا تارا، کبھی کہتی میرا جگر، کبھی کہتے میری ٹھنڈک۔ یہ ماؤں کو دیکھو پاگلوں کی طرح وہ نام بدلتی ہیں، صرف اسلم اسلم نہیں کہتی، صرف بلال بلال نہیں کہتی، صرف امجد امجد نہیں کہتی، ایک نام کے ساتھ سینکڑوں تعبیرات لاتی ہیں۔ وہ میرا چاند، وہ میرا تارا، وہ میری ٹھنڈک، وہ میرا وہ میرا وہ، اتنی تعبیرات ہوتی ہیں جو پتہ چلتا ہے کہ یہ پاگل ماں کیسے بچے پہ فدا ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک نام دیا، لیکن میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، اللہ نے 10 نام رکھے، اللہ نے 10 نام رکھے، اللہ نے 10 نام رکھے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، میرا بلال، میرا چاند، میرا تارا، میری ٹھنڈک، میرا لڈو، میرا پیڑا، میری برفی۔ یہ مائیں پاگلوں کی طرح بول رہی ہوتی ہیں، بول رہی ہوتی ہیں۔ سنو، گھروں میں یہ نظارے ہوتے ہیں تو تمہارا رب کہہ رہا ہے، تمہارا رب کہہ رہا ہے۔ پتہ کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایک ہے، پیچھے محبت کا دھارا زیادہ ہے، تو لفظ ایک میں سے محبت گزرتی نہیں، تو پھر کئی نام لا کر محبت کے بہاؤ کو تقسیم کر کے اس میں سے پار کرواتی ہے۔ تو یہی کچھ پیچھے محبت کا سیلاب ہے، آگے ایک نام محمد ہے تو اس میں سے گزرتا نہیں ہے، تو پھر میرے رب نے خود میرے نبی کے 10 نام رکھے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، میں فاتح ہوں، میں خاتم ہوں، میں ابو القاسم ہوں، میں طٰہٰ ہوں، میں یاسین ہوں۔ ایک حدیث میں 10 نام۔ پھر قرآن میں جاؤ تو میرے رب نے کہا صرف تو یہ نہیں ہے، تو صرف محمد یا صرف احمد یا ماہی یا حاشر یا عاقب یا فاتح یا خاتم یا ابو القاسم یا طٰہٰ یا یاسین نہیں، نہیں، تو اور بھی ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ومبشرا، تو شاہد، تو مبشر و نذیر، اور تو داعی اللہ، اور تو سراج منیر، شاہدن و مبشرن و نذیرا و داعیا اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اور اے میرے محبوب، تو صرف یہ نہیں ہے کہ تو شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی ہے اور بشیر ہے، نہیں نہیں نہیں، تو سراج منیر ہے، اتنا نہیں ہے، تو اور بھی ہے۔ تو کیا ہے؟ تو رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو اور بھی ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ پھر یہ 2 نام بڑے لاڈ کے، بڑے پیار کے، جسے ماں کہتی میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، یہ 2 نام اسی کی تعبیر ہیں۔ یہ 2 نام عربی زبان میں اس کیفیت کو، جس کیفیت میں کوئی بیٹھا ہو، کوئی لیٹا ہو، اس کیفیت میں جب اس کو بلایا جاتا ہے تو یہ عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو میرا نبی لیٹا ہے، چادر اوپر ہے، تو میرا اللہ یہ نہیں کہتا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، میرا رب لاڈ سے بلاتا ہے۔ میرا رب، اماں کہہ رہی میرے چاند اٹھ جا، ناشتہ کر لے، اسکول جانا ہے، میرے چاند اٹھ جا، ناشتہ کر لے، اسکول جانا ہے، میرے لال اٹھ جا۔ تو تیرا میرا کل کائنات کا رب کہتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم۔ اللہ اکبر۔ یہ مزمل اور مدثر میں لاڈ ہے، پیار ہے، محبت ہے، عجب محبت ہے، عجب انداز ہے۔ او بھائیو، اللہ کے واسطے یہ دل اللہ کو دو اور اللہ کے رسول کو دو، تمہاری قیمت لگ جائے گی، تمہاری قیمت لگ جائے گی۔ محبت سب سے کرو، ماں سے محبت، باپ سے محبت، اللہ کا امر، بیوی خامن سے محبت کرے، اللہ کا امر،
خامند بیوی سے محبت کرے، اللہ کا امر، اولاد سے محبت، اللہ کا امر۔ خود میرا نبی حسن حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے کہتا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین۔ لیکن دل کسی کو نہ دو، عدل العوادل حول قلب الطائہ وهوى الاحبۃ منہ فی سودائہ۔ یہ ساری محبتیں باہر رکھو اور دل کو اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے خالص کر دو کہ دل کے اندر یا اللہ ہو یا اس کا رسول ہو، باقی محبتیں دل کے باہر ہوں اور اللہ اس کا رسول وہ عشق بن کر دل کے اندر اتر جائیں، وہ عشق بن کر دل کے اندر اتر جائیں۔ محبت سب سے ہوتی ہے، عشق صرف ایک سے ہوتا ہے، اور اللہ کا مطالبہ ہے کہ میں اور میرا محبوب، میں اور میرا رسول، جس سے اللہ عشق کرے وہ کیسا ہوگا؟ اللہ تک پہنچانے کے لیے صورت نہیں چاہیے، شکل نہیں چاہیے، عورت مرد بنے، مرد عورت بنے، نہیں نہیں نہیں، مالدار غریب ہو جائے، غریب مالدار ہو جائے، نہ 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 نہ، سید ترخان بن جائے، ترخان سید بن جائے، نہیں 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 نہیں، ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک ضابطہ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ انہیں بتا دو عارف والے کے ایمان والوں کو، ایمان والیوں کو، کہ اگر میرا محبوب بننا ہے، میرا منظور نظر بننا ہے تو میرے نبی کے غلام بن کے دکھاؤ، میرے نبی کے طریقوں پر چل کے دکھاؤ۔ ایک ہی نبی ہے جس سے اللہ نے پیار کیا، اسے حبیب بنایا، اسے حبیب اللہ کا لقب دیا۔ ایک ہوتا ہے خلیل، ایک ہوتا ہے حبیب، ایک ہوتا ہے کلیم۔ تینوں کا فرق میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں۔ پہلے خلیل آتا ہے تو اللہ کا خلیل اور اللہ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ کا خلیل کہتا ہے، اللہ کا خلیل کہتا ہے وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت تو عطا فرما، تو اللہ کہتا دے دی۔ اب آ گیا حبیب اللہ، تو میرا اللہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب تو نے مانگا نہیں، اس سے پہلے میں جنت کی چابی تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ خلیل حبیب۔ اللہ کا خلیل کہتا ہے لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، رسوا نہ کرنا۔ یہ خلیل اللہ۔ اب حبیب اللہ، اللہ کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے حبیب کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا خلیل ہے، وہ یہ کہتا ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے بت پرستی سے بچا، میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اور یہ حبیب ہے، یہ حبیب ہے۔ حبیب کو اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد میں نے تمہیں پاک کر دیا ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے شرک سے میں نے تمہیں پاک کر دیا۔ کیسا پاک کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی بیگمات کو ہماری ماں بنا دیا، ازواجہ امہاتہم، اس کی بیویاں تمہاری ماں۔ تمہارا نکاح موت پہ ٹوٹ جاتا ہے، میرے نبی کا نکاح موت پہ نہیں ٹوٹا۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، میرا نبی دنیا سے چلا بھی جائے گا تو اس کا نکاح اس کی بیویوں کے ساتھ باقی ہے، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، یہ تمہاری مائیں ہیں، یہ تمہاری مائیں ہیں۔ دنیا میں کسی عورت کا نکاح، کائنات میں کسی عورت کا نکاح اللہ نے نہیں پڑھایا، نہ پڑھائے گا۔ میرے نبی کی ایک بیگم ہے، میری آپ کی ماں ہے، جس کا نام ہے زینب، جس کے باپ کا نام ہے جہش، زینب بنت جہش۔ یہ میرے نبی کی زوجیت میں کیسے آئی ہیں؟ زید نے طلاق دے دی، عدت پوری ہو گئی، اور میرا نبی مسجد میں ہے اور اوپر سے قرآن اترتا ہے اور وہ کہتا ہے فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا، اے میرے حبیب، اے میرے حبیب زید کے طلاق کی عدت پوری ہو گئی، میں نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا، نہ گواہ
نہ ایجاب، نہ قبول، نہ وکیل، نہ مہر، سیدھا سٹ آسمان سے حکم، ایجاب نہ ہو نکاح کوئی نہیں، قبول نہ ہو نکاح کوئی نہیں، لڑکی ایجاب نہ کرے، قبول دستخط نہ کرے، قبول کوئی نہیں، لڑکا یہ نہ کہے میں نے قبول کیا، یہ نہیں کہتا، نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ لفظ کہنا ہے میں نے قبول کیا، اگر یہ نہیں کہتا اور اتنی آواز میں کہے کہ نکاح پڑھانے والا سنے اور ساتھ دو آدمی اور بھی کم از کم سنیں تو تب جا کے یہ نکاح ہو رہا ہوگا، لیکن یہ تو عجب ہے۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے، ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں بھائی رفاقت صاحب، ان کے قریبی گاؤں کا ایک بچہ بس پہ چلا گیا نوکری کرنے، چھوٹی عمر میں کنڈکٹر لگ گیا، جوانی گزر گئی، کنڈکٹری کرتے کرتے اس کی شادی کا موقع آ گیا، تو کنڈکٹر کبھی بس آگے کراتے ہیں کبھی پیچھے کراتے ہیں، تو کہتے ہیں استاد جی آن دو، استاد جی جان دو، استاد جی کٹ لو، یہ ان کی زبان پہ چڑھ جاتا ہے، تو وہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، تو اس کو مولوی صاحب نے فرمایا بھائی فلانی دی تھی، فلانی دی تھی، اتنے مارے تو میں تیرے نکاح وچ دتی تو قبول کی تھی، وہاں جی استاد جی آمن دیو، تو اس کے بھائی نے اس کو نہیں ماری، تو اس کا شاید غلط ہو گیا، استاد جی جامن دیو، تو اس کے بھائی نے پھر اس کو نہیں ماری، تو کہنے لگا اچھا جی میں سارے مار کے دی صلاح ہوئے، تو پھر مولوی صاحب نے اس سے کہا اے نہ آمن دیو نہ جامن دیو نہ صلاح، تو آنکھ میں قبول کیتا، یہ اتنا لازمی لفظ ہے۔ اور یہاں کیا ہوا ہے، میرا حبیب مسکرا کر کہتا ہے کوئی ہے زینب کو نکاح پیغام سنا دے کہ میرے رب نے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، میں نے تیرا نکاح کر دیا، یہ میرے محبوب کی بیگمات میں ایک بیگم ہے جس کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ 7 آسمان کے اوپر سے اس کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے۔ اور اس پر پھر میرے نبی نے خوشی میں ولیمہ کیا، سارے مدینے کو روٹی کھلائی، سارے مدینے کو 4-5 ہزار مدینہ کی آبادی سب کو کھانا کھلایا ہے۔ کوئی آدمی ولیمے میں 5,000 بلا لے، کوئی اسراف نہیں ہے کہ میرے نبی نے جہاں تکلف کیا وہاں تکلف کی اجازت ہے، کر کے دیکھا، خود دیگ پر بیٹھے اور تقسیم کر کے کھلا رہے اور لوگ آ رہے اور کھا رہے ہیں۔ ازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیگمات تمہاری مائیں ہیں۔ اور سنو، آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو اللہ کا جبریل آیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ طلاق نہیں دے سکتے، یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ ہاں، یہ وہ مائیں ہیں اور پھر اور سنو، میرا رب کہہ رہا وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے میرے نبی یہی تیری بیویاں رہیں گی، اب تو کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا، نہ ان کو طلاق دے سکتا ہے، نہ کسی اور سے نکاح کر سکتا ہے۔ ازواجہ امہاتہم، پھر آگے چلو، آپ نے کہا لوگوں کی اولاد چلتی ہے بچوں سے، بیٹوں سے، میری اولاد چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے، میری اولاد چلے گی۔ جنت میں نور کی چمک اٹھتی ہے، جنت والے نظر دوڑاتے ہیں بھئی یہ نور کیسا ہے، اور جنت میں نور ہوتا کیسا ہے، جنت میں سے ایک نوخن کے برابر کسی چیز کو لا کے دنیا میں رکھ دو تو اس سے سارا عالم روشن ہو جائے گا، آسمان تک روشنی۔ ایک نور اٹھا ساری جنت میں پھیل گیا، جنتیوں نے پوچھا یہ نور کیسا نور ہے، انہیں بتایا گیا جنت الفردوس میں علی و فاطمہ میاں بیوی آپس میں بیٹھے کسی بات پر مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے نور نکلا ہے جس نے جنت کو چمکا دیا ہے۔ یہ اہل البیت، یہ حسن کون ہے کہ یہ جنت کا سردار ہے، حسین کون ہے یہ جنت کا سردار ہے، فاطمہ کون ہے یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، چہرہ
بالکل رسول اللہ کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت علی اس کا الٹ تھے، حضرت حسین اس کا الٹ تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک بالکل باپ کے مشابہ، چہرہ حضرت علی کے مشابہ، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا اور اپنے نبی کے مشابہ۔ اس لیے میرے نبی لاڈ پیار میں فرمایا کرتے تھے، حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا، فاطمہ تو اور میں، پورا قصہ سناتا ہوں۔ رات کا موقع تھا، حضرت فاطمہ کے گھر میں اللہ کے رسول ہیں، حضرت حسن کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا اماں پیاس لگی ہے۔ حضرت فاطمہ اٹھی پانی پلانے، آپ نے فاطمہ کو روک دیا، خود اٹھے، گلاس اٹھایا، گھڑے سے پانی نہیں لیا، باہر نکل گئے۔ حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی مریل، بالکل ایک قطرہ اس میں دودھ نہیں، آپ نے اس کے تھنوں کو یوں ہاتھ لگایا، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، تو آپ نے تازہ دودھ نکال کے اندر آپ تشریف لائے، تو حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ بھاگ کے آگے آ گئے، تو آپ نے ان کو پیچھے کر دیا، حسن کو آگے کر دیا۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، حسن سے زیادہ پیار تھا، دونوں سے تھا، پر اس حسن سے زیادہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میرے تو دونوں ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، لیکن حسن نے پہلے مانگا ہے، اس کو پہلے پلاؤں گا، یہ بعد میں اٹھا ہے، اس کو بعد میں پلاؤں گا۔ پہلے ان کو پلایا، پھر ان کو پلایا، پھر اس کے بعد فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں، اور یہ جو سویا ہوا ہے، اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سوئے رہے، تو آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پانچوں اکٹھے ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ خلیل اللہ حبیب اللہ، خلیل اللہ حبیب اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ کلیم اللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا نام، میرا سینہ کھول دے۔ اللہ حبیب اللہ سے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب تیرے مانگے بغیر تیرا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ویسر لی امری، یا اللہ میرا کام آسان کر، اور میرا رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے فَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے میرے حبیب میں نے تیرے کام آسان کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ بعد کے زمانوں میں میرا نام اونچا کر دے، اور اللہ اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب میں نے تیرا نام اونچا کر دیا، بلند کر دے۔ میں صرف قرآن پاک سے آپ کو لے کے چل رہا ہوں کہ قرآن کیسے اللہ کے حبیب کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام دوڑ کے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے میرے کلیم میں نے تمہیں بلایا، تو دوڑتا ہوا آیا، ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی عجلت الیک رب لترضی، میرے رب میں بھاگ کے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، میں بھاگا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہ رب شہنشاہ اعظم، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا۔ یہ شہنشاہ اعظم سارے نبیوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر، فرشتوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر، ساری دنیا کے جن و انسان سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر، ساری کائنات جاندار بے جان سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر، جو ساری کائنات سے مطالبہ کرتا ہے مجھے راضی کرو، وہ ساری کائنات کا شہنشاہ اپنے حبیب سے، حبیب اللہ سے، نبی اللہ سے، رسول اللہ سے، مزمل سے، مدثر سے، طٰہٰ یاسین سے، ابو القاسم اور فاتح سے، خاتم اور فاتح سے، حاشر اور عاقب سے، ماہی اور احمد سے، محمد سے، مزمل سے، میرا رب کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ساری کائنات مجھے راضی کرے گی اور میں تجھے راضی کروں گا، میں تجھے راضی کروں گا، میں تجھے راضی کروں گا۔ جس کا مقام اتنا بلند ہو کہ اللہ اسے راضی کرے تو میں اسے راضی نہ کروں، میں اسے راضی نہ کروں؟ کیا اس کو راضی کرنا اتنا آسان ہے کہ بس اللہ آپ پہ بش کے سی، اللہ آپ پہ بش کے سی، سانو نبی آپ پہ چھوڑے سی تو کربلائیں مٹا دو، رات کے رونے والے رونے والیوں کو ساری تاریخ نہیں لکھو، اللہ آپ پہ بش کے سی، نبی آپ پہ چھوڑے سی، تو پھر حسین اور یزید کو برابر کر دو،
پھر آل رسول اور شمر کو برابر کر دو، پھر کوفے والوں کو اور یہ پروانہ عاشقان رسول کو برابر کر دو، پھر ناچنے والی اور تہجد گزار کو برابر کر دو۔ اللہ آپ پہ بچ کے سی، نبی آپ پہ چھوڑائی سی، سود بھی چلا، زنا بھی چلا، جھوٹ بھی چلا، رشوت بھی چلی، قتل بھی چلا، جھوٹے کیس بھی چلے۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ میرا نبی تو کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ رائی کے برابر نیکی جزا پاؤ گے، برائی سزا پاؤ گے۔ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی فاطمہ، میری بیٹی ہونے کے دھوکے میں نہ رہنا، جہنم سے بچنے کا سامان کرنا۔ میرے بھائیو، بے شک میرا نبی سفارش کرے گا، میرے نبی کی شفاعت اللہ مانے گا، میرے نبی کو شفاعت کا حق حاصل ہے، وہ شفیع ہے، اس کا نام ہے شفیع المذنبین۔ لیکن میرے بھائیو، میرے رب کا قانون اندھا نہیں ہے، اندھا نہیں ہے، اندھا نہیں ہے۔ ایک عارف والا میں ساری زندگی جوا کھیلتا مر گیا، شراب پیتا مر گیا، اور ایک ساری زندگی اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا مر گیا۔ یہ دونوں اگر ایک ترازو پہ تل جائیں تو وت شریعت تو مٹا چھوڑو، وت قرآن نمچ لکھو، حدیثہ نمیاں لکھو، ساری بخاری مسلم نو اگلا چھڑو۔ دھوکے میں نہ آؤ شیطان کے، دھوکے میں نہ آؤ جھوٹے فرضی قصوں سے۔ شریعت محکم کتاب ہے، شریعت محکم فرمان رسول ہے۔ دیکھتے نہیں ہو جن کے لیے جنت کے اعلان ہوئے کیسے اللہ پہ قربان ہو گئے؟ دیکھتے نہیں ہو میرے نبی کے دائیں طرف کون سویا ہوا ہے؟ ابو بکر۔ میرے نبی کے دائیں طرف کون سویا ہوا ہے؟ ابو بکر۔ بائیں طرف کون سویا ہوا ہے؟ عمر۔ میرے نبی نے کہا میرے دو وزیر آسمان میں ہیں، ایک جبریل ہے، ایک میکائیل ہے۔ میرے دو وزیر زمین میں ہیں، ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، سیدھے ہاتھ سے ابو بکر کا ہاتھ، الٹے ہاتھ سے عمر کا ہاتھ، پھر آپ نے یوں ہلایا اور فرمایا دیکھو قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا۔ اتنے عالی مقام۔ اور سنو، آپ نے فرمایا میرا ایک امتی جنت کے دروازے پر آئے گا، 8 دروازے کھلیں گے، ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا، حضرت ادھر سے، حضرت ادھر سے، حضرت ادھر سے۔ سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ابو بکر ہے، ابو قحافہ کا بیٹا۔ اور یہ ابو بکر کہہ رہا ہے کاش میں درخت ہوتا کاٹ دیا جاتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش مومن کے بدن کا بال ہوتا اکھیڑ دیا جاتا۔ اور عمر میرے نبی نے کہا عمر تو جدھر سے گزرے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا۔ یہ عمر سلطنت پھیل چکی ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کا پھریرا ہے، اور عمر مہینے میں 1 دن گوشت کھاتا ہے، اور روٹی ایسی کھاتا ہے کہ عام آدمی کے منہ میں حلق سے نوالا نیچے نہیں اترتا، زیتون سے کھا لیتا ہے، اونٹنی کے دودھ سے کھا لیتا ہے، مہینے میں 1 دن گوشت ہے، 14 پیوند کپڑوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، زمانہ بدل گیا، حکومتیں قائم ہو گئیں، عمر وہی کا وہی، اس سے چاہیے کہ اپنے آپ کو بدلے، کپڑے نرم پہنے، خدمت کے لیے نوکر غلام رکھے، کھانا عمدہ کھائے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائے، کچھ آرام کرے، کچھ کام کرے۔ تو حضرت علی نے فرمایا عمر نہیں مانے گا، دیکھ لینا۔ کہا نہیں ہم بات کریں گے۔ پھر مشورہ ہوا کون بات کرے؟ تو کہا ہم بھیجتے ہیں
حضرت حفصہ کو، حضرت عائشہ کو ایک بیٹی ہے، دوسری ابو بکر کی بیٹی ہے، اور دونوں امت کی مائیں ہیں، یہ دونوں بیگمات حاضر خدمت ہوئیں۔ حضرت عمر بیٹھے گھر میں، کہا مرحبا مرحبا، کیسے آئیں؟ تو حضرت عائشہ نے بات چھیڑی، امیر المومنین، اللہ کے نبی کا دور فقر کا تھا، دنیا آئی کوئی نہ، میرے باپ کا دور فقر کا تھا، دنیا کوئی نہ آئی، تو امیر المومنین اب تو اللہ نے ملک فتح کر دیے، کیسر و کسریٰ کے خزانے ٹوٹ کے مدینے آ گئے، اب تو رحم کرو، کچھ کپڑے بدلو، اچھے کپڑے پہنو، نرم روٹی کھاؤ، نوکر خدمت کو رکھو، کچھ اپنا طریقہ بدلو۔ تو عمر کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ جب حضرت عائشہ نے بات ختم کی تو فرمایا تمہیں یہ بات کس نے کہہ کے میرے پاس بھیجا ہے؟ تو دونوں نے فرمایا پہلے آپ ہمیں ہاں نہ کر کے بتاؤ پھر ہم بتائیں گے۔ تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا ہاں نہ تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ وہ ہیں کون؟ انہوں نے کہا ہم نہیں بتائیں گے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اگر مجھے پتہ چل جائے وہ کون ہیں تو میں مار کے ان کے چہرے لہو لہان کر دوں۔ پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے، حفصہ تو نبی کے گھر والی ہے، تو مجھے بتا کوئی ایک دن بتا دے جس دن میرے نبی نے 2 وقت کھانا کھایا ہو، ایک دن بتا دے۔ کہا نہیں ابا جان، صبح کھایا تو شام نہ کھایا، شام کھایا تو صبح نہ کھایا۔ کہا اچھا تو یہ بتا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے اپنے نبی کو ایک چھوٹے سے میز پہ کھانا رکھ کے دیا تھا، چھوٹی سی تپائی پر کھانا رکھ کے دیا تھا، تو اللہ کے نبی نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھا تھا اور کہا تھا میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھاؤں گا۔ ہاں جی، کہا جی مجھے یاد ہے۔ کہا اچھا تو بتا تیرے گھر میں تیرے نبی کا بستر کیا تھا؟ کہا جی ایک موٹا ٹاٹ تھا جس کو رات کو دورہ کر دیتی تھی، دن میں پھیلا دیتی تھی۔ کہا اچھا تجھے وہ رات یاد ہے جب تو نے اسے 1 تہہ کی بجائے 2 تہہ لگائی تھیں، 4 تہہ ہو گئی تھیں، 2 کی 4، تو صبح اٹھ کر میرے نبی نے پوچھا تھا حفصہ میرا بستر بدل دیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، آج اس کو 1 تہہ اور لگائی تاکہ آپ کے لیے نرم ہو جائے۔ تو میرے نبی نے کہا تھا حفصہ اسے ویسے ہی کر دے، میں رات کو اٹھنے والا ہوں، میں رات کو اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، اس بستر کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں مشکل میں ڈال دیا، اسے ویسا ہی کر دے۔ کہ یاد ہے؟ کہاں خوب یاد ہے۔ کہ اچھا یہ بتا تیرے نبی کے گھر میں جوڑے کتنے تھے پہننے کے لیے؟ کہا جی ایک ہی جوڑا تھا، اسے ہی دھوتے تھے اور اسے ہی پہنتے تھے۔ کہ اچھا پھر تجھے وہ دن یاد ہے جب ایک دفعہ میرے نبی نے کپڑے دھوئے تھے؟ میرا نبی 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے، بیویوں سے نہیں دھلاتے تھے۔ تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کر گئے۔ ہمارا معاشرے میں عورتوں پہ بڑا عجب ظلم ہے، اس کو ذلیل کرنا، اس کے ماں باپ کو ذلیل کرنا، اس کے ماں باپ کو دھکے گالیاں دینا، یہ عزت سمجھا جاتا ہے۔ کہاں سے آنسو لاؤں؟ ایسے واقعات ہیں رو آنسو ہی ختم ہو گئے ہیں۔ کبھی سن لیا کرو اپنے محبوب کی سیرت، کبھی پڑھ لیا کرو اپنے محبوب کی سیرت۔ صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف تسبیح پھیرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے اچھے اخلاق اور اچھی معاشرت۔ دیکھو تمہارے نبی نے گھر کیسے آباد فرمائے۔ اما عائشہ کی عمر چھوٹی تھی تو میرا نبی ان کو آٹا گوندھ کے دیتا تھا کہ عائشہ میں آٹا گوندھتا ہوں، روٹی تو پکا۔ اپنی بیگم کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، پھٹ جاتا تھا خود سی لیتے تھے، گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے، میاں بیوی مل کر برتن دھو لیتے تھے، گھر کے کام خود مل کر اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تو میں عمر کہہ رہے ہیں تجھے وہ دن یاد ہے جب 1 جوڑا دھونے کے لیے سکھایا، نماز کا وقت آ گیا اور بلال نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو میرے نبی نے کہا تھا بلال میرے پاس کپڑے کوئی نہیں ہیں، یہ خشک ہوں گے تو پہن کے آؤں گا۔ اس دن نماز لیٹ ہو گئی تھی اور دیر سے پڑھی گئی تھی کہ میرے نبی کے پاس
دوسرا جوڑا کوئی نہ تھا، اور آپ نے اسی کو پہن کر آ کر نماز ادا فرمائی تھی۔ کہا یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے۔ کہا اچھا پھر جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے ان کو میرا پیغام سناؤ کہ 3 مسافر تھے جو ایک منزل کی طرف چلے تھے، پہلا چلا اور پہنچا، دوسرا چلا اور پہنچا، تیسرا راستے میں ہے، انہی کے قدم بقدم چلے گا تو پہنچے گا ورنہ بھٹک جائے گا۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، میں اسی طریقے پر رہوں گا جس پر میں نے اپنے نبی کے ساتھ جدائی اختیار کی تھی، یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں تک پہنچا دے۔ غلامی رسول، غلامی رسول کوئی سوکھا کام میں، کوئی سوکھا کام میں، یہ اتنے جنت کے وعدے کے بعد یہ حال ہے، پھر میرے رب نے کیسے پہنچایا؟ کیسے پہنچایا؟ نماز فجر کی ہو رہی ہے اور ایک مجوسی اٹھ کے خنجر کے وار کرتا ہے اور حضرت عمر گرتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں، ہوش آیا، کس نے خنجر مارا ہے؟ کہ کافر مجوسی۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے کسی مسلمان کے ہاتھ میری موت نہیں ہے۔ پھر گھر لائے گئے ہیں اور دودھ پلایا گیا تو آنتوں سے باہر نکل گیا، تو پتہ چل گیا کہ بچنے کی امید نہیں ہے، تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا کہ عبداللہ لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، جاؤ اماں عائشہ سے پوچھو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے قریب قبر کی جگہ کا سائل ہے، فقیر ہے، اور دیکھو میرا نام لے کر سوال کرنا، امیر المومنین کہہ کے سوال نہ کرنا، میری امارت ختم ہو چکی ہے۔ عبداللہ بن عمر اماں عائشہ کے گھر گئے اور دستک دی، انہیں اندر آنے کی اجازت دی تو دیکھا تو اماں عائشہ بھی رو رہی تھیں، تو انہیں عرض کی اماں جان میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کا فقیر ہے، سائل ہے۔ تو اماں عائشہ نے روتے ہوئے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ ایک طرف میرا باپ ہے، ایک طرف میرا گھر والا ہے، ایک طرف میں بھی پڑ جاؤں گی، لیکن اگر عمر طلبگار ہے تو عمر کا حق مجھ سے زیادہ ہے، میں اجازت دیتی ہوں۔ واپس آ کر عرض کی ابا مبارک ہو، اجازت ہو گئی؟ کہ نہیں بیٹا، ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں میرا جنازہ اٹھانا اور میری میت کو دوبارہ اماں عائشہ کے دروازے پہ رکھ کر آگے جا کے اجازت مانگنا اور کہنا کہ اماں جان میرا باپ عمر دروازے پہ حاضر ہے، اجازت ہو تو اندر لے آئیں، اس وقت اجازت دیں تو پھر مجھے لے جانا ورنہ مجھے جنت البقیع میں ڈال دینا۔ پھر موت کی آہٹ محسوس ہوئی، گھبراہٹ ہوئی، حضرت علی تشریف لائے، حضرت حسن تشریف لائے، تو آپ نے کہا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں علی موت سے نہیں، موت کے بعد آنے والے وقت سے ڈر رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، میرے ان کانوں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اور عمر جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے، جیسے حسن حسین نوجوانوں کے سردار ہوں گے، ابو بکر عمر بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ تو حضرت عمر نے روتے ہوئے فرمایا کیا قیامت کے دن یہ گواہی دے دو گے؟ کہا ہاں میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ پھر تسلی ہوئی تو بیٹے کی گود میں سر تھا، حضرت علی نکل گئے تو فرمایا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ، تو بیٹے نے ٹانگ لمبی کر کے سر گود میں سے سر اٹھا کے یہاں رکھ لیا، یہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے زمین کے سپرد کر دے، سنتے نہیں ہو؟ تو باپ بیٹے نے سر زمین پہ رکھا تو یہ زمین ہے، اور حضرت عمر کو لٹایا تو سیدھا منہ یوں زمین، اس حال میں، اور یہ کیفیت، اپنے سر منہ کو مٹی میں مل رہے تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو گیا، تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو گیا۔ اس کیوں نہ کیا اللہ آپ پہ بشکے سی تو میں نے نبی چھوڑائی سی، اللہ آپ پہ بشکے سی، ایک قانون ہے، کیڑے مکوڑے اور یہ پتنگے پروانے سنڈیاں اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا، اور یہ جو خشک ہو گئے ہیں دریا اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا کر تمہاری کھیتیوں کے نظام چلا دے گا۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا بھائی؟ آپس میں لڑے ہوئے بھی صلح کرو، بھائی بھائی بھی لڑے ہوئے صلح کرو، پڑوسی لڑے ہوئے صلح کرو،
کوئی رزق حرام میں ہو تو صلح کرو. ایک آدمی سودی کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، کہتا میری توبہ دا کی فائدہ؟ نہیں فائدہ ہے. تم کہو یا اللہ میری توبہ. اب تم نے کہا اللہ میری توبہ، اللہ نے کہا جو میں نے معاف کر دیا. اب تم سود میں پھنسے ہوئے، اب تم نے کل سے نکلنا شروع کیا، ایک ایک روپیہ کر کے نکلنا شروع کیا، تو تمہاری معافی کا اعلان ہو گیا. اگر تم مرنے سے پہلے پہلے سود سے نکل گئے تو بھی معاف، اور اگر نہ نکلے تو بھی معاف. کوئی یوں کہے کہ میں تو نکل نہیں سکتا، وہ دا کم اوکھا ہے، وہ دا کم اوکھا ہے. تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا جی. اب بولو بھائی، دنیا میں جانا ہے، ختم نبوت کے پیغام کو پھیلانا ہے. کون بھائی نقد 4 مہینے کے لیے تیار ہے اور 40 دن کے لیے تیار ہے؟ جن کے 4 مہینے لگے وہ 7 مہینے کے لیے بتاؤ بھائی، سال کے لیے بتاؤ بھائی. بولو بھائی، اب آپ نے بولنا ہے جی. بولو جی. ابھی ہم کل سے نقد لکھ رہے ہیں، اجتماع کے نام ابھی لکھتے ہیں انشاءاللہ. جو بھائی کل سے تیار ہوں 4 مہینے 40 دن کے لیے، وہ ذرا کھڑے ہو کے بتا دیں جی. جی بھائی فرمائیں جی. بھائی بولو بھائی. ہاں بھائی، کب سے؟ کل سے 3 چلے، ماشاءاللہ. کیا نام؟ جی اور فرمائیں بھائی. بولیں بھائی، بولیں بھائی. کل سے نقد بولو جی. فرمائیں بھائی، فرمائیں. کون بھائی نقد تیار ہے؟ بولو جی. چلے والے، 4 مہینے والے بیٹھ جاؤ بھائی، انشاءاللہ بھی دعا کر دیں گے. آپ سے زیادہ تو میں تھکا ہوں. فرمائیں جی. کوئی جماعت تیار نہیں تھی؟ ہاں بھائی، کون بولتا ہے بھائی؟ ہمت سے فرمائیں. اچھا اچھا اچھا. جو بھائی اجتماع سے نکلیں گے وہ کون ہیں بھائی؟ اجتماع والے کھڑے ہو جاؤ. جو آپ لوگوں کا پہلا اجتماع ہے کہ دوسرا ہے؟ آپ لوگوں کا پہلا. کب سے؟ 4 کی شام سے؟ ہاں 4 5 6 نہ 5 کی شام سے، 6 7 8 8 کو دعا ہے. اجتماع سے جو بھائی 4 مہینے چلے کے لیے تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے. اجتماع سے جانے والے بھائی، اجتماع سے نکلنے والے حضرات، اجتماع سے نکلنے والے حضرات فرمائیں جی. ہمت کرو بھائی، ہمت کرو بھائی. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. جو ہمت کرے گا اللہ کے خزانوں سے پائے گا انشاءاللہ. کل کیا دن ہے؟ کل ہفتہ ہے. ہاں تو بھائی اس ہفتے کے اندر جو تیار ہوں چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے، وہ بھائی کون سے ہیں جی؟ مجمع بہت بڑا ہے، نظر آنا بھی مشکل ہے کھڑے ہونے والوں کا. تو اپنے قریب کے دوستوں کو ایک تو نام لکھا دیں، دوسرا جو چلے 4 مہینے کے لیے نقد تیار ہیں وہ کل صبح مرکز تشریف لے آئیں. کل صبح مرکز تشریف لے آئیں. کل سے جو بھائی 3 دن کے لیے نکل جائیں نقد، وہ تو ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دیں. کل سے 3 دن، اتنا بڑا مجمع ہے، 15-20 ہزار کا مجمع ہے. ہاں کل سے 3 دن والے کون ہیں بھائی؟ 3 دن والے بھائی، یہ سارے 3 دن کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جائیں بھائی. کل سے 3 دن مرکز تشریف لے آئیں گے. اور کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو جائیں گے. کل سے 3 دن بھائی، کل سے 3 دن بھائی، کل سے 3 دن بھائی. ٹھیک ہے جی، تشریف رکھیں گے، تشریف رکھیں گے. دعا کر لیتے ہیں. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. یہ جتنا مجمع آیا ہے آپ سب ایک نماز کی نیت کر کے جائیں. نماز کوئی نہیں چھوڑے گا. نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اگر آپ اس شہر میں رہتے ہیں تو
تو یہ عرب والا میں آپ کا مرکز ہے، کیا نام ہے آپ لوگوں کی مسجد کا؟ جامعہ اویسیہ مرکز ہے، جمعرات کو اس میں تشریف لایا کریں۔ اگر دور ہیں تو اپنے اپنی مسجدوں میں تعلیم کا اہتمام فرمائیں، اور اپنے اپنے گاؤں سے 3 دن کی جماعت ہر مہینے نکال کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے اپنے علاقے میں ترتیب بنائیں۔ ہاں میں کرتا ہوں۔ اور تو اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت، مالدار ہیں تو زکوٰۃ کا اہتمام، ذمہ دار ہیں تو عشر کا اہتمام، اور معاشرت میں الفت و محبت، درگزر، معاف کرنا، اس کی فضا کو اپنے بچوں کو بھی غصہ پینا سکھائیں۔ اپنے گھر کی فضا ایسی بنائیں کہ کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی شکایت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، تو آپ کا گھر انشاءاللہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ تو کم از کم اپنی زبان سے 3 باتیں نکال دیں، ایک جھوٹ بولنا، ایک گالی دینا، ایک غیبت کرنا۔ نیت کرتے ہو؟ آپ کا سینہ روشن ہو جائے گا، دین خوبصورت ہو جائے گا۔ زبان کی حفاظت، غیبت، جھوٹ، گالی نہ ہو۔ دل کی حفاظت، کسی کا بغض نہ ہو۔ اپنے اڑوس پڑوس کی خبر رکھو، غریبوں کا حال لیا کرو، خود جا کے حال لیا کرو۔ غربت کا دور ہے، لوگوں کی ضرورتیں، لوگوں کی حاجات کے پورا کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اپنے رشتہ داروں میں عام طور پہ کھٹ بٹ ہوتی ہے، ان کے ساتھ صلح صفائی کی ترتیب سے رہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا۔ درود شریف۔ اور کل ہماری اصل میں ہماری جماعت جاری پاک پتن، یہ تو بہت عرصے سے وہ تھا ادھار، یہ ضلع پاک پتن ہے آپ لوگوں کا؟ ہاں تحصیل ہے، اس لیے ہم یہاں آ گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو ابھی ہم انشاءاللہ یہاں سے فارغ ہوتی ہے پاک پتن چلے جائیں گے، تو اتوار کے دن وہاں بیان ہے، غلہ منڈی کے پاس مسجد ہے، وہاں آپ آئیں گے تو پتہ، جو آنا چاہیں گے بھائی تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ تو اتوار کو آپ وہاں بھی تشریف لائیں، سنتے سنتے آدمی کے دل جذبات بنتے ہیں۔ درود شریف پڑھو جی۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے زمین و آسمان کے اللہ، اے بے نیاز صمد اللہ، اے غنی مغنی نافع نور اللہ، اے بدیع السماوات والارض، اے قیوم السماوات والارض، اے خلاق السماوات والارض، ہم تیرے غریب بندے، تیرے محتاج بندے، تیرے در پر آ کر تجھے راضی کرنے کی تمنا لے کر آئے ہیں، ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، آج تک تجھے نہ منزل بنایا، نہ مطلب، نہ مطلوب، نہ مقصود، نہ محبوب۔ یا اللہ، ان ویران دلوں میں تیری محبت کا بسیرا نہیں ہے، دل بند ہیں، سینے گھٹے ہوئے ہیں، طبیعتیں ٹھنڈی ہیں۔ یا اللہ فضل فرما دے، اپنی محبت دے دے، اپنا عشق دے دے، اپنے حبیب کی محبت دے دے، اس کا عشق دے دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی انگیٹھیاں جو سرد ہو گئی ہیں، انہیں اپنے اپنے محبوب کی محبت سے گرما دے یا اللہ۔ اور یا اللہ چلتا پھرتا اسلام و ایمان کا نمونہ بنا دے۔ میرے مولا، تو نے یہ مجمع جمع کیے، تو نے یہ خوبصورت نظام رنگ قائم کیے، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے یہ دن دکھایا کہ تیرے نام پر اتنے بڑے بڑے مجمع جمع ہونے لگ گئے۔ یا اللہ یہ تیرا ہی فضل ہوا، ورنہ تو تیرے نام پہ تیری بات کو سننے کے لیے تو 10 بندے نہیں جمع ہوتے تھے۔ آج تیرا فضل ہوا کہ تو نے یا اللہ موجوں کی طرح یا اللہ لوگوں کا رخ اپنی بات کی طرف پھیرا۔ یا اللہ ہم جس رحمت سے تو نے یہ دن دکھایا کہ ایک مجمع کا مجمع تیرے نام پہ جمع ہو رہا ہے، اسی رحمت کو ذوالفضل یہ دن بھی دکھا دے کہ تیرا دین زندہ ہو جائے۔
تیرا دین زندہ ہو جائے، عبادات بھی، اخلاقیات بھی، معاملات بھی۔ ہماری مسجدوں کو نمازیوں سے مزین کر دے، ہمارے گھروں کو الفت و محبت سے خوبصورت بنا دے۔ یا اللہ ہماری گھروں کی زندگی بڑی اجڑ چکی ہے، باپ بیٹے میں نفرت ہے، میاں بیوی میں نفرت ہے، بھائی بھائی میں نفرت ہے، قوموں قبیلوں میں نفرت ہے، کبھی رشتوں پہ لڑتی ہیں، کبھی سیاست پہ، کبھی اپنی اپنی طبیعت کی غلامی پہ۔ یا اللہ تیرے محبوب نے ایک معاشرہ بنایا تھا جہاں ہر آدمی دوسرے کے لیے جھکنے والا تھا، دوسرے کا درد اٹھانے والا تھا۔ پیاسے مر گئے پر پانی اوروں کو پلانے کی دعوت دیتے چلے گئے۔ یا اللہ ہم نے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی ہے جہاں اخلاق درندگی تک پہنچ گئے ہیں اور ایک دوسرے کو کاٹنے لوٹنے کی فضا بنی ہوئی ہے۔ اے میرے کریم اللہ یہ تیرے کرنے سے ہوگا، نہ ہماری حکومت میں اتنی طاقت ہے، نہ ہماری فوجوں اور پولیس میں انتظامیہ میں اتنی طاقت ہے کہ گھر گھر کے ایک ایک فرد کو رخ تیری طرف پھیریں اور دیانت کی فضا قائم کریں۔ یہ تو کر سکتا ہے یا اللہ۔ تو نے 360 پتھروں کے پوجا کرنے والوں کو رضی اللہ عنہ بنا دیا، انہیں دیانت امانت کا پیکر بنا دیا، ان کی زندگی میں ان کے جنت کے اعلان فرما دیے۔ اے اللہ ہماری گندی معاشرت، انتقامی معاشرت، بدلہ لینے والی معاشرت، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے والی معاشرت، اسے تو زیر زمین پہنچا دے، اور معاف کرنے والے اخلاق، محبت والے اخلاق، ایک دوسرے پہ خرچ کرنے والے اخلاق ہمیں عطا فرما دے۔ اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ماں باپ کو حسن یا اللہ تربیت کا علم عطا فرما دے، میاں بیوی کی محبتیں پروان چڑھا دے۔ یا اللہ بھائی بھائی کی محبتیں پروان چڑھا دے، قوم قبیلوں کی محبتیں پروان چڑھا دے، بستیوں کی، شہروں کی، پڑوسیوں کی محبتیں پروان چڑھا دے۔ اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، صوبوں میں ایک نفرت کی آگ لگ گئی ہے۔ یا اللہ صوبائیت کی بنیاد پر اور قوم کی بنیاد پر اور زبان کی بنیاد پر یا اللہ بہت زیادہ نفرت پھیل گئی ہے اور قتل و غارت تک نوبت پہنچی ہوئی ہے۔ اے میرے مولا یہ ہماری صوبائی نفرت اور قومی نفرت اور لسانی نفرت ختم فرما دے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو دلوں کو جوڑتا ہے۔ یا اللہ تو نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیر اور بکری کو اکٹھے بٹھایا، بھیڑی اور بکری کو اکٹھے بٹھایا، گائے اور شیر کو اکٹھے بٹھایا، سانپ اور انسان کو اکٹھے بٹھایا، بلی اور چوہے کو اکٹھے بٹھایا۔ یا اللہ تو جب محبت ڈالنے پہ آتا ہے سب کچھ کر دیتا ہے۔ تیرے نبی کا فرمان پہنچا ہے کہ جب مہدی کا دور آئے گا تو زہریلے سانپ بچوں سے کھیلیں گے اور انہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اے اللہ یا اللہ وہ تو تیرا نیک بندہ ہے، تو اس کے ساتھ یہ کر کے دکھائے گا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آج جو انسان زہریلے بن چکے ہیں تو ان میں شہد بھر دے، ان میں مٹھاس بھر دے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے محبت کا پیغام بن جائیں، امن کا پیغام بن جائیں۔ اور یا اللہ ہمارا دیس قتل و غارت کی بھٹی بن گیا ہے، کچھ تو خون کے بازار ہیں۔ میرے مولا بے گناہ قتل، بے گناہ بے گناہ بے گناہ معصوم بے گناہ، اور ہر طرف آگ، ہر طرف خون، گھروں میں بیٹھ کے خوف زدہ، سڑکوں پہ چلتے ہوئے خوف زدہ، بازاروں میں بیٹھ کے خوف زدہ، مسجدوں میں بیٹھ کے خوف زدہ۔ یا اللہ تو مومن ہے، یہ امن قائم کرنا یہ تیرے طاقت کا، تیرے ارادے کا کام ہے۔ ہمارا دیس بہت بد امن ہو گیا ہے۔ یا اللہ ہمیں امن عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں امن عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں امن عطا فرما دے۔ جو طاغوتی طاقتیں اس ملک کے امن کو برباد کر رہی انہیں ہدایت دے دے، ہدایت مقدر نہیں ہے تو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اور اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، تو ہم سب سے راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ جن گناہوں کی وجہ سے تو روٹھا، ہماری روشنیاں کھو گئیں، ہمارے دریا خشک ہو گئے، ہماری زمینوں کا پانی نیچے چلا گیا، ہماری زمین کی برکتیں ختم ہو گئیں۔
بیماریوں نے ہمیں بھی لپیٹ میں لے لیا، ہماری فصلوں کو لپیٹ میں لے لیا، یہ سب تیری ناراضگی کی کھلی نشانیاں ہیں۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے پانی ہمیں وافر دے دے، ہماری روشنیاں ہمیں وافر دے دے، ہماری کھیت کھلیان سرسبز کر دے، ہمارے بازاروں کی برکتیں اٹھ گئیں میرے مولا، تو بازاروں کو بابرکت کر دے، اور اس میں سے کھوٹ سود کو نکال دے، جھوٹ خیانت کو نکال دے، اور میرے مولا ہمارے ایوانوں میں رحم دل لوگوں کو بٹھا دے، ہماری عدالتوں میں عدل والے قاضیوں کو بٹھا دے، اب تو بھی عرشوں پہ اعلان کر دے کہ میرے بندو بندیو جاؤ خوش خوش چلے جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ہمارے مزے ہو جائیں گے، تجھے گھاٹا نہیں پڑے گا، ہمارے بھاگ جاگ اٹھیں گے، تیرے کمی کوئی نہیں آئے گی۔ اے مہربان اللہ ہماری دنیا بھی بھلی کر دے، ہماری عقبہ بھی بھلی کر دے، اور اس سارے مجمع کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما، جتنی دور دور سے یا اللہ تیری محبت میں چل کر آئے، اور جتنوں نے اس میں مدد کی، اور یا اللہ اس کے انتظامات کو بہتر بنانے میں کوشش کی، انہیں بھی اس کی جزائے خیر عطا فرما، اور ہمارا بھی یہ ٹوٹا پھوٹا سفر قبول فرما، اخلاص یا اللہ کہ مخلصین کی برکت سے ممبر پہ بیٹھنے والے کو بھی اخلاص نصیب فرما، اور یا اللہ مخلصین کے سننے سے سنانے والے کو بھی یا اللہ اس کی ریا کو معاف فرما کر اس کے بول کو بھی اخلاص میں قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسافر کا وقت نہیں، میں مسافر